وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فررتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا
إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. مرسلين صدق الله العظيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو ان کو مت روکو کہ وہ سابقہ شوہروں سے نکاح کریں جب کہ وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہوں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یہ زیادہ بے عیب ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے. یہ زیادہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں وہ جو چاہیں دودھ کی مدت کو پورا کرنا اور باپ پر ان عورتوں کا روٹی اور کپڑا ہے بھلے طریقے سے نان نفقہ اس کے ذمہ ہوگا. اگر عورت کو طلاق دے دی اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو باپ اس کا خرچ برداشت کرے گا اس عورت کا. لا تکلف نفس الا وسعها کوئی انسان طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا جاتا. نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. اگر وہ دونوں میاں بیوی دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے تو ان پر کوئی مضائقہ نہیں اگر وہ اس کو دودھ پلوانا چاہتے ہیں کسی اور دائی سے. اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں جب تم نے اجرت طے کر لی. جب تم اجرت ادا کر دو بھلے طریقے سے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو عدت میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. اب دیکھیں مطلقات کا بارے میں بتایا گیا کہ 3 پیریڈز ہوں گے اور جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں عدت مکمل کر لیں تو نہیں کوئی گناہ تم پر جو بھی وہ اپنے لیے باعزت طریقے سے کرنا چاہیں. اب بیوہ عورت کی مرضی پہ ہوگا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو. اب وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور نہیں گناہ تم پر جو تم نے اشارتاً پیغام نکاح دیا
کسی عورت کو یا تم نے اپنے دل میں اس کو پوشیدہ رکھا، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، لیکن تم ان سے چھپا کر کوئی معاہدہ مت کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے اس کو پختہ مت کرو، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تم اس سے بچ کر رہو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے۔ پھر اس دور میں دیکھیں کہ جیسے بیوائیں ہوتی تھیں تو فوراً نکاح کے پیغام آنا شروع ہو جاتے تھے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام عدت کے دوران بھیجنا چاہتا ہے تو ہلکا سا اشارہ کروا دے، تھوڑا سا، لیکن یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ اس کو پیغام رسانی کراتا رہے، تو کہا ایسا نہیں، بلکہ ہلکا سا اشارہ وہاں پہ تم کسی کے ذریعے پیغام بھجوا سکتے ہو۔ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، جب تک کہ لا جناح علیکم، تم پر گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، رخصتی سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اب دیکھیں کہ نکاح ہو گیا اور پھر کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو کیونکہ ایک مرد کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا تو کچھ نہ کچھ عورت کو دینا ہوگا۔ علی الموسع قدرہ، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے احسان کرنے والوں پہ۔ اگر تم خلوت صحیحہ سے پہلے ان کو طلاق دے دو، رخصتی سے پہلے طلاق دے دو، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا تو آدھا تمہیں دینا ہوگا جو تم نے طے کیا، مگر یہ کہ وہ عورتیں نرمی برتیں۔ دیکھیں کیسے واضح پیغام ہے قرآن پاک، ہم سب مسلمان پڑھ لیتے تو دیکھیں کتنی ہماری یہ معاشرتی برائیاں ہیں کہ اس وقت اتنا حق مہر لکھ دیا جاتا ہے، پھر بعد میں غلط فہمیاں ہوئی۔ دیکھیں کہ سوچ سمجھ کے حق مہر دینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، محبتوں میں اتنا کچھ دے دیتے ہیں اور پھر اچانک طلاق ہوئی، اور پھر کیا ہے، مقدمے بازی، اور پوری زندگی ایک دوسرے پہ الزام تراشی رہتی ہے۔ اب سوچ سمجھ کے پہلے تو حق مہر مقرر کرنا چاہیے، اور جب ہو گیا، اگر کسی وجہ سے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور حق مہر مقرر کیا تھا تو آدھا دینا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام ہے۔ مگر یہ کہ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کہے میں نے نہیں لینا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ خود ہی خوشی سے معاف کر دے، یا پھر پورا مہر دے دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب مرد کہتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں پورا حق مہر دے دیتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ تم نرمی سے کام لو اے مردو، یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپس کے معاملات میں، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس کی فیاضی کو مت بھولو، یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے مرد تو قوام ہے، تو اپنی فضیلت مت بھول، تو فیاضی کا معاملہ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب پھر دین اور دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع کر دو۔ اب معاشرتی احکام آئے تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ شادیوں کے مسئلے میں تم نماز چھوڑ دو، تو اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، اللہ سے لو لگاؤ، اور خصوصاً درمیانی نماز کہ وہ کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے اور تم اس سے غافل ہو جاتے ہو تو اس کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی تفوت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی تو اس کا اہل اور مال تباہ ہو گیا۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سوار ہو کر نماز پڑھو۔ اب دیکھیں کہ نماز صلاۃ الخوف میں سارا کچھ بدل جاتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل زندگی ہے کہ آپ نے ہمیں کس طریقے سے ایک مکمل زندگی ہمارے سامنے پیش کی کہ اگر کوئی خوف کا وقت ہو، اگر کوئی وبا کا وقت ہو تو یہ احکام بدل بھی سکتے ہیں، ان کو تھوڑا مختصر کر دو کہ اب اتنی بڑی وہ آپ کے دور میں، وہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے تھے تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک پوری فوج، آدھی فوج آپ کے پیچھے آتی، وہ ایک رکعت پڑھتی، وہ پیچھے چلی جاتی، پھر دوسری آتی اور وہ آپ کے ساتھ، تو یہ سارا کچھ بدل جاتا۔ تو کہا اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سوار ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ تو کہا کہ جیسے اللہ نے
تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تمہیں نماز سکھائی پھر تم نے ویسی ہی نماز پڑھنی ہے۔ جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں گے، ان کو نان نفقہ دیا جائے گا 1 سال تک اور انہیں نکالا نہ جائے گا۔ اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، جو بھی وہ اپنے لیے اچھائی کریں، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ساز و سامان ہے بھلے طریقے کے ساتھ، حق ہے متقین پر۔ اب دیکھیں پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بیویوں کے لیے وصیت کی جاتی تھی کہ ان کا نان نفقہ 1 سال کا ہوگا اور وہ اس گھر میں رہیں گی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کریں۔ اب پراپر ایک عورت کا وراثت میں حق ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ بیٹی ہے، تو اس کا حق ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اب کیا کرنا ہے کہ وہ اگر اولاد ہوگی تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہوگی تو 1/4 بیوی کو ملے گا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ دینا ہے ان کو بھلے طریقے سے، مناسب طور پر حق دے کر ان کو رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقین پر۔ ایسے ہی اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے، تو کہا ان کے لیے، اللہ نے ان کے لیے فرمایا مر جاؤ، پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی شہر میں رہتی تھی، وہاں پہ پلیگ طاعون پھیل گیا، تو یہ لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ سب مر جاؤ، تو وہ سب مر گئے، لاشیں پڑی رہیں اور ہڈیاں رہ گئیں۔ تو کہا زندگی موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ موت تمہیں دے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں میں شوق جہاد پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو موت میدان جنگ میں نہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون اللہ کو قرض حسن عطا کرے گا تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے؟ تو دین کے لیے خرچ کرنا اللہ پہ قرض ہے۔ اللہ کم کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تو نبی نے کہا، یہ حضرت سموئیل تھے، انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ اگر تم پہ جنگ فرض کر دی گئی اور تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، اور ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، ہم اور ہمارے بیٹے۔ جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو وہ منہ موڑ گئے سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے لیے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے اس کی سلطنت ہو سکتی ہے ہم پر، ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں، اور اس کو تو مال کی وسعت نہیں دی گئی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پہ چن لیا اور اس کو فراوانی سے عطا فرمائی، علم بھی اور طاقت بھی۔ اب دیکھیں کہ حکمران کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو دانش ہو، علم ہو، اور دوسرا طاقت ہو، اور اللہ اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ان کے لیے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت آئے گا تمہارے پاس جس میں سکون قلب کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور چھوڑی ہوئی چیزیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی جن کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ بہرحال یہ صندوق تھا، تو کہا نشانی کے طور پہ وہ صندوق جو تم سے گم ہو گیا تھا وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تو بہرحال فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں اس میں عصا بھی تھا، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت جدا ہوا لشکروں کے ساتھ، اس نے کہا کہ اللہ تمہیں دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اس دریا سے پیے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے قوت برداشت کا اور ضبط نفس کا امتحان ہے، اور جو اس سے پیاس نہیں بجھائے گا تو وہ مجھ سے ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو 70,000 لوگ تھے، سب نے پی لیا سوائے 313 کے۔ اب دیکھیں وہ غزوہ بدر کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں، تو بدر ان کے لیے نشانی تھا۔
پھر جب اس نے پار کیا طالوت نے اور ایمان والے جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے اس کو پار کر لیا تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے آج طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کریں۔ جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت بار ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پہ غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے پہ نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پہ صبر کی بارش کر دے، صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری کافروں کے خلاف اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخر کار انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ حضرت داود نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے ان کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور ان کو سکھایا وہ جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو، طاقتوروں کو کمزوروں کے ذریعے اگر اللہ دور نہ کرتا تو زمین میں فساد مچ جاتا، زمین بگڑ جاتی، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان وثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ نے جو ہمیں سکھایا اللہ اس کے ساتھ ہم سب کو نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔